بھائیوں کی دلجوئی کی نیت بھی کر لیتا ہوں. جمعرات کی رات ہے, مانگنے کی رات بھی ہے, تو پنجابی نعت کے 2 اشعار بھی پیش کر دیتا ہوں انشاءاللہ. سب نے مدینے جانا ہے نا انشاءاللہ, تو مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. مینوں شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. مینوں شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے, ساڈا تے کوئی زور نہیں. آقا تیری مرضی ہے, ساڈا تے کوئی زور نہیں. میری عقل بھی نہیں, میری شکل بھی نہیں, مینوں یار مناون دا ڈھنگ بھی نہیں. میرا روپ بھی نہیں, میرا رنگ بھی نہیں, مینوں یار مناون دا ڈھنگ بھی نہیں. میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں, میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں. میری جامی ورگی ٹور نہیں. سب مل کر مینوں شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے, ساڈا تے کوئی زور نہیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم پاکستان کے شہر شرکپور شریف میں موجود ہیں. اولیاء کرام کا یہ شہر ہے اور بڑی تعداد میں عاشقان رسول جمع ہیں. بڑے جوش و جذبے کے ساتھ آج کا یہ اجتماع سجایا گیا ہے. میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. شب جمعہ ہے, مانگنے کی رات ہے, اللہ اس رات کی خوب برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. عام دنوں میں درود پڑھو تب بھی رحمتیں ہیں, تب بھی برکتیں ہیں, مگر جب شب جمعہ آ جائے, سبحان اللہ, جمعرات کی رات آتی ہے نا, یہ خاص درود پاک پڑھنے کی رات ہے. روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ جب جمعرات کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پر آتے ہیں, جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. جو جمعرات کی رات درود پاک پڑھتا ہے, فرشتے اس درود پاک کو یا پڑھنے والے کا نام اس میں لکھتے ہیں. اور سنو, جب جمعے کا دن آتا ہے نا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور دنوں کا درود مجھ پر فرشتے پہنچاتے ہیں, جمعے کے دن پڑھا جانے والا درود میں بنفس نفیس خود سماعت کرتا ہوں. اللہ اکبر. جمعرات کی رات اور جمعے کا دن یہ خاص
कसरत से दुरूद पाक पढ़ने का वक्त है, जितना हो सके कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। और ये शब जुमा एक और बड़ी कमाल की इसकी मैं बरकत बताऊं कि रिवायतों में आता है 5 रातें ऐसी हैं कि जिनमें दुआ मांगी जाए तो वो दुआ रद्द नहीं होती। उन 5 रातों में, बाकी 4 रातें तो साल में एक बार आती हैं, मगर जो 5वीं रात है वो जुमेरात की रात आती है, जो हर हफ्ते आती है। तो जुमेरात की रात जो कहते हैं ना, जुमेरात भरी मुराद, सुभान अल्लाह, ये वाकई मुराद भरने वाली रात है। शब जुमा दुआ करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए। अब सुभान अल्लाह, दावत इस्लामी का क्या कहना कि हर जुमेरात को दुनिया भर में हज़ारों मकामात पर दावत इस्लामी का इज्तिमा होता है। हमें तो दुआ करना आती है नहीं आती हम जानते हैं, लेकिन अगर हम हर जुमेरात इज्तिमा में शिरकत कर लें, सब मुसलमान मिलकर जिक्र करते हैं, फिर दुआ करते हैं, न जाने किसकी आमीन के सदके हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो ऐ शरकपुर वालों, एक नीयत और भी कर लो कि जिस तरह आज बड़ी तादाद में आप आए हैं, हर जुमेरात इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के इज्तिमा में शिरकत करेंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज जिस मौजू पर और जिस खास टॉपिक पर मैंने चंद मदनी फूल पेश करने हैं, वो एक ऐसा मौजू है, एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा मामला है जो हम सबको दरपेश होना है, मगर नॉर्मली उस पर बात कम की जाती है। मामला क्या है, एक वाक़े के जरिए समझाता हूँ। खादिम मुस्तफ़ा साहबी रसूल हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक आदत थी कि अगर कोई सहाबी 3 दिन तक बारगाह रिसालत में हाजिर ना होते तो आप अलैहिस्सलाम उनसे उनके मुतालिक पूछा करते कि वो कहाँ हैं, नज़र नहीं आ रहे। सफ़र पर होते तो उनके लिए दुआ करते, अगर मदीना पाक में ही होते तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले जाते कि 3 दिन हो गए उन्हें देखा नहीं है। और अगर वो सहाबी बीमार होते, प्यारे आका अलैहिस्सलाम जाकर उनकी इयादत फरमाया। एक बार का वाक़या है कि एक अंसारी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन तक बारगाह रिसालत में हाजिर ना हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा वो कहाँ हैं? अर्ज़ किया गया हुज़ूर वो तो शदीद बीमार है। जैसे ही आका को पता चला, प्यारे आका अलैहिस्सलाम खुद बनफ्स नफीस हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक और दीगर सहाबा को साथ लेकर उनकी इयादत के लिए उनके घर तशरीफ़ ले। आए हाय, उन सहाबी की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान के जिनके घर पर नबी पाक खुद आ जाए, साथ सिद्दीक अकबर भी हों, फारूक आज़म भी हों। वो शायर कहते हैं ना, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। यहाँ थोड़ा सा मैं बात को रोकता हूँ, एक मदनी फूल, बयान भी चलता रहेगा, सीखते भी जाएंगे कि हम क्या ऐसा करते हैं। अगर हमारे साथ कोई नमाज पढ़ने वाला, हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई जानने वाला, कोई पड़ोसी कुछ दिन तक नजर ना आए तो हम उसकी कोई फिक्र करें, कोई खैरियत पूछे। किसी को अपनी पड़ी है, बंदा बिस्तर में है, हॉस्पिटल में है, जेल में है, कहाँ है पता ही कुछ नहीं, फिक्र भी कोई नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने आस पड़ोस के आस पास के लोगों का ख्याल रखना चाहिए, और ये सुन्नत भी है। और जब पता चले कि बीमार है तो सुभान अल्लाह इयादत करना, ये भी नबी पाक की सुन्नत है। मगर आज तो इयादत हो, ताज़ियत हो, खैरियत हो, जो भी हो, हमने फ़ोन तक रखा है, व्हाट्सएप पे निपटा देनी है, चल कर जाने वाला मामला ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। ऐसा न करेंगे। आज आप किसी को नहीं पूछेंगे ना, हो सकता है कल हमारे साथ भी कुछ हो जाए तो कोई पूछने वाला ना, क्योंकि हम भी नहीं पूछते किसी की, तो कोई भी हमें नहीं पूछेगा। आज आप लोगों की तकलीफ में, उनकी मुश्किलों में, उनकी परेशानियों में, उनकी बीमारियों में अगर उनका ख्याल रखेंगे ना, उनकी तबीयत पूछेंगे, उनकी खैरियत पूछेंगे, कुछ मदद कर देंगे, तो इंशाअल्लाह, अल्लाह करे हम पर कोई बुरा वक्त ना आए, लेकिन अगर कोई मुश्किल वक्त आ गया तो ये लोग आपके साथ भी खड़े रह जाएंगे। ये ज़माने का एक दस्तूर याद रखो, मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत मिलेगी, प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा, इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी। कुछ लोग हमें मिलते हैं, कहते हैं यार मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। लोग आते हैं मेरे सामने, सबसे मिलते हैं, मुझसे कोई मिलता ही नहीं है। सब आपस में एक दूसरे से मोहब्बत की बातें करते हैं, मुझसे कोई करता ही नहीं है। सच्ची बात पता क्या है? ऐसा शख्स अपनी खुद ही कंप्लेन कर रहा होता है। अब खुद कह रहे हैं कि बाकी सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, मुझसे नहीं मिल रहे। इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माई सेल्फ, कुछ गड़बड़ मेरे अंदर ही है।
نہیں تو کہیں لوگوں کو تنگ نہیں کر رہا, میں ہی تو لوگوں کو جھڑک نہیں رہا, میرا ہی انداز اچھا نہیں ہے, لوگ ملنا ہی نہیں چاہتے مجھ سے. سمپل فارمولا ہے, پیار دو گے پیار ملے گا, عزت دو گے عزت ملے گی. آپ مسکرائیں کسی کے سامنے, وہ بھی مسکرائے گا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں, گیو اینڈ ٹیک ہے. تو آپ بیماریوں میں عیادت کرنے جائیں, لوگوں کی موت میت میں جایا کریں, جنازوں میں شرکت کریں, سنت بھی ہے, ثواب بھی ہے, دل جوئی بھی ہے. اور میرے آقا کا کتنا پیارا طریقہ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کے گھر پہنچ گئے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے گھر گئے نا, دیکھا وہ شدید بیمار ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیارے خوبصورت انداز میں ان کی تیمارداری فرمائی, حال پوچھا. انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حال بیان کرتے ہوئے اپنی بیماری کا سبب بتایا. بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا عبرت آموز سبب بنا کہ بیمار کیسے ہو گئے. کہتے حضور بات یہ ہے کہ ایک دن میں مغرب کی نماز پڑھنے آپ کی مسجد میں حاضر ہوا, آپ امامت کر رہے تھے, میں پیچھے نماز پڑھ رہا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ نے نماز میں سورہ قارعہ کی تلاوت فرمائی. حضور میں نے جب سورہ قارعہ سنی تو مجھ پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا, خوف خدا کا غلبہ طاری ہو گیا. اب میں نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں, جب قیامت کا احوال سنا تو میں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے دنیا میں آزمائش میں ڈال دے, مجھے آخرت میں عذاب نہ دے. خود ہی اپنے لیے دنیا کی آزمائش کی دعا کر لی کہ مولا ڈالنا ہے تو دنیا میں آزمائش میں ڈال دے, آخرت میں عذاب نہ دینا. انصاری صحابی کہتے ہیں حضور جو بھی میری آپ حالت دیکھ رہے ہیں اسی کا سبب ہے, یہ میں نے ہی دعا کی تھی. سبحان اللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری تربیت فرمائی اس صحابی رسول کی. فرماتے یہ درست نہیں ہے تم اللہ پاک سے دنیا کی بھی خیر مانگتے, دنیا کی بھی بھلائی مانگتے, آخرت کی بھی بھلائی مانگتے, اور جہنم سے بچنے کی بھی دعا کرتے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت رائٹ اوے ان صحابی رسول کو فرمایا ابھی دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ سے مانگو. صحابی رسول نے فوراً نبی پاک کے حکم پر عمل کیا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. جیسے ہی دعا کی خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کے لیے دعا فرمائی. دعا کا اثر ایسا ہوا کہ وہ صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا رسیوں سے جکڑے ہوئے اور اب آزاد ہو کر کھڑے ہو گئے. نبی پاک کی جو دعا تھی, سبحان اللہ. اور نبی پاک کی دعا کے بارے میں بریلی کے تاجدار کیا فرماتے ہیں, اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت یعنی قبولیت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پتہ کیا چلا کہ کبھی بھی اپنے لیے آزمائش کی دعا نہیں کرنی چاہیے, کبھی بھی اپنے لیے مصیبت کی دعا نہیں کرنی چاہیے, اور صرف اپنے لیے نہیں کسی اور کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ ماں باپ کے لیے بھی درس ہے, میری ماؤں جو بہنیں ہیں ان کے لیے بھی درس ہے. بعض اوقات بچہ تنگ کرتا ہے, بچہ بات نہیں مانتا, تو جناب اپنے بچے کو بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں, تجھے کیڑے پڑے, تو برباد ہو جائے, تجھے یہ نہ ملے. یہ آپ کی اولاد ہے, اگر قبولیت کا وقت ہوا اور یہ دعا قبول ہو گئی تو آپ خود ساری زندگی ٹینشن میں رہیں گے. اپنے لیے بھی اچھی دعا کرنی ہے. اچھا ہم کس سے مانگ رہے ہیں, اس کے پاس کمی ہے؟ اللہ سے یہ کیوں کہیں کہ اللہ دنیا میں آخرت میں عذاب نہ دینا, دنیا میں دے دے. ارے میرا رب دنیا میں بھی خیر دینے پر قادر ہے, آخرت میں بھی بخشنے پر قادر ہے, اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. تم اس سے مانگ رہے ہو جو جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, جو ساری کائنات کو عطا فرمانے والا ہے. تو کتنی پیاری قرآنی دعا ہے. فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے رب کریم ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما, آخرت بھی ہماری اچھی کر دے, اور ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما. تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں کس انداز سے دعائیں مانگنی چاہیے. اچھا ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ صحابہ کرام قرآن کا اثر کتنا لیتے تھے. ایک سورت سنی, اتنا خوف طاری ہوا کہ بیمار ہو گئے. ہمارے سامنے نہ جانے کتنی بار پورے قرآن کی تراویح پڑھی ہے ہم نے, پتہ ہی نہیں امام صاحب کیا تلاوت کر رہے ہیں. یا تو قرآن پڑھتے نہیں, پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں, سمجھتے ہیں تو اثر نہیں لیتے. سبحان اللہ, ہمارے صحابہ کس قدر قرآن میں ڈوب کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے یا سنا کرتے تھے. اللہ کرے کہ ہمیں بھی قرآن پاک سے ایسی محبت نصیب ہو جائے, قرآن پاک سمجھنے کا ہمیں بھی شوق مل جائے. ہم میں سے کئی لوگ ہیں روزانہ نماز پڑھتے ہیں, امام صاحب کیا تلاوت کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں. میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا, اور اس فارمولے سے ایک اور فائدہ بھی آپ کو ہو جائے گا کہ آپ جو بھی نماز پڑھتے ہیں نا, سورہ یوں سمجھیے کہ ثنا سے لے کر اور آخری التحیات تک
قاعدہ اخیر تک پوری نماز کا ترجمہ یاد کر لیں، ترجمے سے نماز یاد کریں، سمجھیں پڑھتے کیا ہیں، ہمیں خود ہی نہیں پتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ کو قرآن پاک اور نماز کا ترجمہ آ جائے گا نا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نماز میں ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے، آپ کی توجہ نماز میں رہے گی۔ اور دوسری بات یہ ہوگی کہ پھر قرآن سمجھ آ گیا تو سبحان اللہ۔ دوسرا مشورہ یہ دوں گا کہ 30واں پارہ، ایٹ لیسٹ آخری پارہ جو ہے نا قرآن کا، وہ 3-4 بار ترجمے اور تفسیر سے پڑھ لو، کیونکہ نارملی امام صاحب 30ویں پارے سے ہی تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں، ہم بھی نارملی اپنی نماز 30ویں پارے کے درمیان پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو دماغ میں پتہ چلے گا کہ تلاوت کیا ہو رہی ہے، بات کیا ہو رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اب آؤ اس سورت کی طرف چلتے ہیں کہ جس سورت کا ذکر ہوا ہے۔ یہ کیسی سورت ہے؟ اللہ اکبر۔ سورہ قاریہ کے بارے میں جب ہم سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ 30ویں پارے میں ہے اور اس سورت میں ایک رکوع اور صرف 11 آیتیں ہیں، 11 آیتیں۔ یقین کریں تلاوت کریں تو 1-1.5 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے، مگر میسج، اس سورت کی گہرائی، اس سورت کا پیغام، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے صرف 11 آیتوں میں ہمیں بتا دیا کہ قیامت طاری کیسے ہوگی اور قیامت کا حال احوال کیا ہوگا، اور اس حالت کے اندر ہمارے ساتھ، ہمارے اعمال ناموں کے ساتھ کیا ہوگا، فیصلہ کیسے سنایا جائے۔ ایک بہت بڑا منظر جو ہے صرف 11 آیتوں میں بیان کر دیا گیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب قرآن کی 11 آیتوں میں اتنے بڑے بڑے میسیجز ہیں تو بتاؤ جو پورا قرآن پڑھے گا، ترجمے سے پڑھے گا، تو اس کے سینے میں کتنا علم اور کتنی ساری باتیں اسے سمجھ آ جائیں گی۔ تو آج آئیے میں کچھ سورہ قاریہ کے بارے میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ قرآن میں رب فرماتا ہے دل دہلانے والی، کیا وہ دہلانے والی، اور تو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی۔ 3 بار ایک ہی بار، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ یہ قرآن کا ایک شاندار اسلوب ہے۔ جب کسی چیز کی تاکید کرنی ہوتی ہے، انفسائز کرنا ہوتا ہے، پڑھنے والے کی توجہ درکار ہے، ایک بڑی بات ہونے والی ہے، تو قرآن خود ہی سوال کرتا ہے وما ادراک ما القارعۃ۔ ہمیں کیا پتا، ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، مگر قرآن سوال کیوں کر رہا ہے کہ آگے جواب آنا ہے۔ غور سے سنو، یہی انداز آپ کو ملتا ہے سورہ قدر کے اندر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ قرآن خود پوچھتا ہے تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے، اور آگے خود ہی جواب ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اب یہاں قرآن کہہ رہا ہے تم نے کیا جانا، کیا ہے وہ دل دہلانے والی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں القارعہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ لفظ کرعن سے بنا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز پر اس زور سے مارا جائے کہ اس سے گرجدار آواز پیدا ہو، اسے عربی میں کرعن کہتے ہیں۔ یہ آواز اتنی زوردار ہو، اتنی ہی دل دہلانے والی ہوتی ہے۔ اب ذرا غور سے توجہ دیں، اچانک کوئی بڑا ہارن بجا دے، ہمارا دل دہل جاتا ہے، کوئی چیز گر جائے، دھماکہ پیدا ہو، ہمارا دل دہل جاتا ہے۔ مگر یہ کیسا دل دہلانے والا معاملہ ہوگا، ذرا تصور کریں کہ جب سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، کوئی گھر میں ہوگا، کوئی بازار میں ہوگا، تاجر کاروبار میں مصروف ہوں گے، کسان کھیتوں میں کام کر رہے ہوں گے، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، خواتین اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہوں گی، کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا ہوگا۔ اس وقت اچانک زوردار زلزلہ برپا ہوگا، پوری زمین ہل جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے بارش کی طرح زمین پر جھڑ جائیں گے، بلند و بالا پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، بڑے بڑے سیارے آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ذرا غور تو کرو، اس وقت کیسی کڑک پیدا ہوگی، کیسی گونج پیدا ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنا خوفناک دھماکہ ہوگا، اور کیسے دل دہل جائیں گے، کیسی بدحواسی طاری ہوگی۔ ایک اور جگہ پر اللہ کریم اسی دھماکے، اسی زلزلے کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى۔
قرآن کیا کہتا ہے؟ سنو کیسا زلزلہ ہوگا، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے تو حالت یہ ہوگی ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ سوچو، یہ دل دہلانے والی بات ہو رہی ہے۔ القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، تم نے کیا جانا وہ کیا ہے دل دہلانے والی، یعنی قیامت آئے گی۔ اب قیامت کے دن سینیریو کیا ہوگا، ماحول کیا ہوگا، حالات کیا ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ کیا کہا؟ جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ آپ نے پروانے دیکھے ہوں گے بارش میں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں، جدھر روشنی ادھر پروانے جاتے ہیں، ٹکراتے ہیں، گر رہے ہوتے ہیں، ان کی کوئی ڈائمنشن نہیں ہوتی، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ فرمایا بندے انسان جو ہے نا وہ پتنگوں کی طرح پھیلے ہوئے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پروانے۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کتنی مضبوط یہ اللہ کی طرف سے، یہ سمجھیے اللہ کی مخلوق ہے، اتنی بڑی قوت ہے پہاڑ کے اندر، مگر اس کا حال کیا ہوگا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب یہ پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ کبھی رضائی بنانے والے کو دیکھا؟ وہ رضائی بناتا ہے تو اون اڑ رہی ہوتی ہے، تو جیسے یہ اون اڑتی ہے نا، ایسے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ ذرا غور کریں، اللہ نہ کرے کہیں باہر کسی بڑے ٹرک کا ٹائر پھٹ جائے، کوئی سلنڈر پھٹ جائے، دھماکہ ہو، ہم بدحواس ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب اتنا بڑا دھماکہ ہو، زلزلہ آئے، آسمان پھٹ جائے، تارے گریں، پہاڑ اڑنے لگیں، انسان بھاگ رہے ہوں، دوڑ رہے ہوں، سوچو خوف کا عالم کیا ہوگا۔ اور اب اس خوف میں کیا ہوگا سنو، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان جلوہ فرما ہیں۔ آقا نے فرمایا بے شک اللہ پاک نے زمین و آسمان بنانے کے بعد سور کو بنایا۔ ہم نے کئی بار سنا ہے کہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، آؤ آج ذرا سور کی تفصیل سنیں، کیسے پھونکیں گے اور کیا ہوگا۔ نبی پاک نے یہ پوری تفصیل صحابہ کو بیان کی۔ فرمایا کہ آسمان بنانے کے، زمین و آسمان بنانے کے بعد اللہ کریم نے سور کو بنایا، حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیا۔ نبی پاک فرماتے اب اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہیں اور عرش الہی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ سور پھونکنے کا حکم کب دیا جاتا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ آلموسٹ 1450 سال پہلے میرے آقا نے کیا فرمایا کہ حضرت اسرافیل سور ہاتھ میں لے چکے ہیں، یوں کہ قریب کیے ہوئے ہیں، منہ میں لے چکے ہیں اور عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب حکم ہوگا۔ اس کا مطلب کبھی بھی قیامت آ سکتی ہے۔ اب آگے چلو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سور کیا ہے؟ فرمایا ایک نورانی سینگ ہے۔ میں نے عرض کیا کتنا بڑا ہے؟ فرمایا بہت بڑا ہے، اس کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سور کا دائرہ زمین و آسمان کی چوڑائی جیسا، اتنا بڑا سور۔ پھر فرمایا اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 بار سور پھونکنے کا حکم فرمائے گا۔ یہ ایک بار نہیں ہوگا، 3 بار آپ سور پھونکیں گے۔ فرمایا پہلا جو سور ہوگا نفخہ فزع، یعنی گھبراہٹ کی پھونک۔ پھر سور پھونکا، دوسرا جو پھونکا جائے گا نفخہ صعق، یعنی موت کی پھونک۔ اور پھر تیسری بار جو نفخہ ہوگا، سور پھونکی جائے گی، وہ ہوگا نفخہ قیام، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی پھونک۔ اب نبی پاک نے بتایا کہ یہ تینوں پھونکیں کیسے لگائی جائیں گی، یہ نفخے کب ہوں گے، یہ سور پھونکا کب جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی بار سور پھونکنے کا حکم دیتے ہوئے فرمائے گا انفخ نفخۃ الفزع، یعنی گھبراہٹ کی پھونک مارو۔ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے
اس کی ہولناک آواز سن کر زمین و آسمان والے گھبرا اٹھیں گے. ہاں جسے اللہ پاک محفوظ فرمائے گا اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام اس آواز کو اتنا لمبا کریں گے، یعنی کافی دیر تک یہ سور کی آواز، یہ سور پھونکا جائے گا. اس کی ہولناکی کے سبب پہاڑ ایسے چلنے لگیں گے جیسے بادل چلتے ہیں، یہاں تک کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. زمین پر شدید زلزلہ طاری ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ. قرآن کہتا ہے جس دن تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، دل اس دن خوف زدہ ہوں گے. سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید فرمایا اس وقت زمین سمندر میں پھنسی ہوئی اس کشتی کی طرح ہوگی جیسے سمندری لہروں کے تھپیڑے لگتے ہیں تو کشتی کے سوار اوندھے گرتے ہیں. اس وقت دودھ پلانے والیاں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے دہشت کے سبب بوڑھے ہو جائیں گے، شیطان زمین کے کناروں کی طرف بھاگیں گے مگر فرشتے مار مار کر انہیں واپس دھکیل دیں گے. اس وقت عجیب کوہرام ہوگا، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے. ابھی لوگ اسی حال پر ہوں گے کہ زمین پھٹ جائے گی. اب لوگوں پر ایسا خوف، ایسی دہشت طاری ہوگی کہ اس کی کیفیت اللہ کریم ہی بہتر جانتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہی آسمان گلی ہوئی چاندی کی طرح ہو کر پھٹ جائے گا، سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے اور آسمان کو اس کی جگہ سے کھینچ لیا جائے گا. اب نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ پاک چاہے گا لوگ اسی آفت میں مبتلا رہیں گے. پھر اللہ کریم حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوسرا سور پھونکنے کا حکم فرمائے گا. وہ نفخہ کون سا ہوگا؟ نفخہ صعق، یعنی موت کا نفخہ، موت کی پھونک. اب جب اس بار سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان والوں پر موت طاری ہو جائے گی. ہاں جسے اللہ پاک چاہے اس وقت اسے موت نہ آئے گی. اب حضرت ملک الموت رب جبار و قہار کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب آسمان والے اور زمین والے سب موت کے گھاٹ اتر چکے مگر جسے تو نے زندہ رکھا. اللہ پاک ان زندہ رہنے والوں کو خوب جانتا ہے مگر فرمائے گا بتاؤ کون کون باقی ہے. تو ملک الموت عرض کریں گے یا رب تو زندہ ہے اور تجھے تو کبھی موت نہیں آنی، حی قیوم ہے. پھر تیرے سوا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں، حضرت جبرائیل حضرت میکائیل علیہ السلام زندہ ہیں اور مولا میں بھی زندہ ہوں. ملک الموت کہیں گے میں بھی زندہ ہوں. اب حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام پر موت طاری کی جائے گی، یہ بھی موت کا مزہ چکھیں گے. پھر ملک الموت عرض کریں گے اے مالک جبرائیل و میکائیل بھی موت کا مزہ چکھ چکے. اللہ پاک فرمائے گا اب کون بچا ہے؟ عرض کریں گے یہ مالک تو زندہ ہے، تجھے کبھی موت نہ آئے گی، تیرے سوا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں اور میں بھی زندہ ہوں. اب پہلے عرش اٹھانے والے فرشتوں پر پھر حضرت ملک الموت پر بھی موت طاری ہو جائے گی. اب صرف اللہ واحد قہار باقی ہوگا. وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا، وہی اول ہے وہی آخر ہے. اب اللہ پاک فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ مگر کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، کوئی ہوگا ہی نہیں دنیا میں. پھر خود ہی رب ارشاد فرمائے گا، یہ بات قرآن میں موجود ہے. اللہ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی؟ پھر فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے. پھر زمین و آسمان کو یوں لپیٹ دیا جائے گا جیسے کاغذ کو لپیٹتے ہیں. پھر اس زمین کی جگہ کوئی اور زمین بچھا دی جائے گی، آسمان کی جگہ اور آسمان بنا دیا جائے گا. اب اللہ پاک 3 مرتبہ فرمائے گا میں ہوں جبار، جسے میرا شریک ہونے کا دعویٰ ہے سامنے آئے. اس وقت کوئی بھی سر اٹھانے والا نہ ہوگا. اب مخلوق کو اس نئی زمین پر ڈال دیا جائے گا. پہلے قبروں میں تھے اب نئی زمین کی قبروں میں ہوں گے. جو پہلے زمین کی سطح پر مرے پڑے تھے اب نئی زمین کی سطح پر مرے پڑے ہوں گے. پیارے نبی، آخری نبی، رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا پرسوز بیان جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں اللہ پاک فرمائے گا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں. رب کا فرمان ہوگا نا، پس وہ زندہ ہو جائیں گے. پھر حکم ہوگا جبرائیل اور میکائیل زندہ ہو جائیں، یہ بھی زندہ ہو جائیں گے. اب اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا انفخ نفخۃ البعث،
اب تیسری بار سور پھونکا جائے گا، اور یہ کون سی پھونک ہوگی؟ فرمایا مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے لیے سور پھونکو۔ حضرت اسرافیل اب تیسری بار سور پھونکیں گے، اللہ اکبر، اس سے تمام روحیں نکل آئیں گی۔ اللہ پاک فرمائے گا میری عزت و جلال کی قسم، تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں۔ چنانچہ تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی۔ اب زمین کھلے گی اور تم سب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر، یقول الکافرون ھذا یوم عسر۔ ترجمہ، اس بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے کافر کہیں گے یہ بڑا سخت دن ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے قارعہ، یہ ہے دل دہلانے والی۔ قرآن نے جو انفسائز کیا نا، کہ تمہیں پتا ہے کیا ہے دل دہلانے والی؟ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ کیسا دل دہلا ہے جب قیامت طاری ہوگی۔ سنو سنو، اب اس کے بارے میں، یہ 50,000 سال کا قیامت کا دن ہوگا۔ میدان محشر کی گرمی، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، اتنا پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر کو چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کی کمر تک، تو کسی کے سینے تک، کسی کے گلے تک، اور کافر کے منہ تک پسینہ چڑھ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی میں پیاس کی شدت کا جو عالم ہوگا وہ بیان سے باہر ہے۔ لوگوں کی زبانیں سوکھ چکی ہوں گی، زبانیں کانٹا بن چکی ہوں گی۔ العطش العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس کی صدائیں ہوں گی۔ تقریباً 25,000 سال تک لوگ اسی انتظار میں رہیں گے کہ ہمارا حساب شروع ہو جائے، کچھ معاملہ آگے بڑھے، شافع محشر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے حساب شروع کیا جائے گا۔ اب سورہ قارعہ کی آخری آیتوں کا منظر سمجھو کہ پہلے تو قرآن نے بتایا کہ دل دہلانے والی آنے والی ہے۔ سنو، اس میں پہاڑ بھی روئی کی طرح اڑیں گے، انسان پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ اب ایسی کیفیت میں جب حساب شروع ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہا تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ یعنی اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں، میزان عمل پر جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اسے جنت عطا کی جائے گی اور وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم جنت کی تیاری کرو، نیکیوں کا پلڑا ہلکا نہ ہونے دینا۔ زندگی کا یہ ٹارگٹ رکھنا ہے کہ جب نامہ اعمال تولے جائیں تو میری نیکیوں کا پلڑا ہو جائے، پلڑا بھاری ہو جائے۔ اور فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جنت میں جانے والوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ آؤ میں بتاؤں جنت میں نعمتیں کیسی ہیں۔ بہار شریعت میں ہے کہ جنت ایک مقام ہے جو اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہیں، کسی کان نے سنی نہیں ہیں، کسی دل کا اس پر گمان بھی نہیں گزرا۔ جنت میں ہیرے جواہرات سے بنے ہوئے محلات ہیں۔ جنت کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہر کا اور چوتھا شراب کا، اور یہ پاکیزہ شراب ہے۔ ان دریاؤں سے نہریں نکل کر ہر محل کے نیچے سے گزرتی ہیں۔ سبحان اللہ، اہل جنت کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہوگی تو جتنی ان کو خواہش ہوگی ٹھیک اندازے سے پانی، دودھ، پاکیزہ شراب اور شہد کے کوزے ان کے خود بخود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ جنت میں کوئی نجاست نہیں ہے، نہ گندگی ہے، نہ تھوک ہے، نہ بدل کی میل ہے۔ جنت میں ہر شخص کے سرہانے کم از کم 10,000 خادم ہوں گے۔ اللہ اکبر، جنت میں جنتی شخص جتنی نعمتیں کھاتا جائے گا اس کی لذت جو ہے بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ اکبر، روایت میں ہے جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا میرے پیارے بندوں کو کھلاؤ۔ انہیں لذیذ کھانے پیش کیے جائیں گے، انہیں ہر لقمے پر علیحدہ لذت ملے گی۔ جب یہ کھانے سے فارغ ہو جائیں گے تو فرشتوں کو حکم ہوگا میرے بندوں کو پلاؤ۔ اب اہل جنت کو بہترین شربت پیش کیے جائیں گے، انہیں ہر گھونٹ پر علیحدہ لذت ملے گی۔ جب وہ پینے سے فارغ ہو جائیں گے اب اللہ فرمائے گا اے میرے بندوں، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، اب مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ جنتی عرض کریں گے اے ہمارے پیارے اللہ، ہم تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا بے شک میں تم سے راضی ہوں، آج تمہارے لیے بڑا انعام ہے، ایسی عزت جو ان تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے۔ بس اللہ پاک اہل جنت کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اہل جنت کو اللہ پاک کا دیدار باقی تمام نعمتوں سے زیادہ عزیز ہوگا۔ اللہ کا دیدار مل جائے اور کیا چاہیے۔ جن کی تولے بھاری پڑ گئی، جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا، وہ اس جنت میں جائے گا۔ مگر آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن نے کہا جن کی تولے ہلکی پڑ گئی، پھر وہی اسلوب ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ۔ دوبارہ قرآن پوچھ رہا ہے تم نے کیا جانا یہ ہاویہ کیا ہے؟ پھر قرآن نے خود ہی بتا دیا، نارٌ حامیہ، بھڑکتی ہوئی شعلے مارتی آگ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کی نیکیاں کم ہوئیں، اگر اللہ پاک کی رحمت نہ ہوئی تو ایسا شخص دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ جہنم کیا ہے آؤ یہ بھی سنو۔ جنت کے بارے میں سنا نا، فیصلہ خود کرو کہ نیکیاں زیادہ کرنی ہے یا یہی گناہوں والی زندگی کنٹینیو کرنی ہے۔ یہ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے پردگی، بے حیائی، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ چوری، یہ نشہ، یہ چوری، یہ ڈکیتی، یہ غلط کام جاری رکھنے ہیں، یہ توبہ کرنی ہے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو رب کو راضی کرنا ہے۔ حرام کام کرنے والوں غور سے سنو، اگر گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور رب ناراض ہو گیا تو پھر جس جہنم میں جانا ہوگا نا، وہ جہنم کیسی ہے؟ جہنم اللہ پاک کے قہر و غضب کا مقام ہے۔ جہنم کی آگ نہایت گرم ہے۔ حدیث پاک میں ہے یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اگر اس دنیاوی آگ کو پانی سے 2 مرتبہ ٹھنڈا نہ کر دیا ہوتا تو تم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے نا، ایک تو جہنم کی آگ سے 70 گنا اس کا ایک جز ہے۔ فرمایا اس کو 2 بار پانی سے ہلکا کیا گیا ہے، ورنہ اس آگ سے تم فائدہ نہ اٹھاتے۔ اور آج دنیا میں ایسی آگ بھی موجود ہے، اتنی ہیوی آگ بھی موجود ہے کہ جناب اسٹیل پگھل جاتا ہے، لوہا پگھل جاتا ہے، تو بتاؤ اس سے 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ فرمایا دنیا کی آگ اللہ پاک سے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ پاک مجھے جہنم کی آگ میں دوبارہ نہ لوٹانا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں قسم اٹھا کر کہا اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی کے سبب مر جائیں۔ روایت کے مطابق جہنم کی آگ 1000 سال تک دھنکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک پھر اسے دہکایا گیا یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھنکائی گئی یہاں تک کہ کالی سیاہ ہو گئی۔ اب وہ نری کالی سیاہ آگ ہے جس میں روشنی کا نام بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم سے شب جمعہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں جہنم سے بچانا، ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ کرنا۔ ہائے حسن عمل نہیں پلے، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک بار ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں باقی رہ جائے گا؟ سنو یہ ایسا واقعہ ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ غیب جاننے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایک شخص جو جہنم کے گہرے گڑھے میں ہوگا، اونچی آواز سے یا حنانو یا منان پکار رہا ہوگا، اس کی آواز بلند ہوگی تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سنیں گے اور تعجب سے کہیں گے العجب العجب، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ حضرت جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ اللہ کریم فرمائے گا ارفع راسک یا جبرائیل، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل سر اٹھائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل تم نے کیا عجیب چیز دیکھی ہے؟ جبرائیل عرض کریں گے یا اللہ میں نے ایک آواز سنی ہے، کوئی شخص جہنم کے گہرے گڑھے میں ہے، مگر مولا تجھے یا حنانو یا منانو کہہ کر پکار رہا۔
اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل جاؤ داروغہ جہنم کے پاس، انہیں کہو کہ جو یا حنانو یا منان پکار رہا ہے اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ حضرت جبرائیل جہنم کے دروازے پر جائیں گے، دستک دیں گے، حضرت مالک جو داروغہ جنت ہیں باہر آئیں گے۔ حضرت جبرائیل انہیں بتائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے کہ کوئی شخص ہے جو جہنم میں ہے مگر یا حنانو یا منانو پکار رہا ہے اسے نکال لاؤ۔ حضرت مالک آ کر کہیں گے کہ میں تو جہنم کے ہر فرد کو جانتا ہوں، مگر بات یہ ہے کہ جہنم نے ایک سانس لی ہے، اب حال یہ ہے کہ کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اب فرق بچا نہیں۔ ہائے ہائے، یعنی سب جل کے ختم، ایسے ہو گئے ہیں کہ میں پہچان نہیں پا رہا ہوں کہ انسان کون ہے، لوہا کیا ہے، پتھر کیا ہے۔ حضرت جبریل پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ فرمائے گا سر اٹھا، بندہ کہاں ہے جو یا حنانو یا منانو کہہ رہا ہے؟ یا اللہ میں گیا تھا جہنم کے دروازے، جہنم کے داروغہ مالک کہتے ہیں جہنم نے سانس لی ہے، اب پتھر میں، لوہے میں، بندے میں فرق ہی نہیں بچا، وہ کیسے ڈھونڈے وہ کون ہے؟ اللہ فرمائے گا جاؤ مالک سے کہو کہ جہنم کے فلاں کونے میں فلاں جگہ پر میرا بندہ موجود ہے، فلاں گڑھے میں موجود ہے، ایڈریس بتایا جائے گا۔ جبرائیل پھر جائیں گے، حضرت مالک سے کہیں گے کہ یہ رب نے پتہ بتایا ہے۔ حضرت مالک اس جگہ پر جائیں گے جہنم میں، ایک بندہ جس کے ہاتھ پیر زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں، سانپ پر بچھو لپٹے ہوئے ہیں، مگر زبان پر یا حنانو یا منانو جاری ہے، وہ اسے جہنم سے نکالیں گے، جبریل امین کے حوالے کر لیں گے۔ اب جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں عرش کے سامنے اسے کھڑا کر دیں گے۔ اب اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ اب آپ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں کہ رب اگر ہم سے کہے، ہم سے فرمائے، اللہ فرمائے گا میرے بندے میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے میری کتاب تجھے نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ان تمام باتوں کا اقرار کہے گا کہ ہاں یا اللہ، تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسولوں نے مجھے، میرے رسول آئے بھی، مجھے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا پھر تم نے کیوں فلاں فلاں گناہ کیے، اتنے گناہ کیوں کیے؟ عرض کرے گا یا اللہ میں مانتا ہوں میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مالک جس کی سزا پر تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا، مگر میرے مولا مجھے پھر بھی تیری رحمت سے امید تھی، امید ٹوٹی نہیں تھی، اے اللہ اسی لیے میں یا حنانو یا منانو تجھے پکارتا رہا۔ اے اللہ تو نے جہنم سے نکالا تو ہے نا، اے کریم اب رحم فرما دے، اب مجھے واپس جہنم میں مت ڈالنا، بندہ ہوں تیرا، ہو گئی غلطی، اپنی جان پر ظلم کیے۔ سنو میرے آقا فرماتے اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف فرما دیا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا، عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، اگر انصاف ہوا ہم تو مارے جائیں گے، ہم تو پکڑے جائیں گے، ہمارے گناہ زیادہ ہیں، یا اللہ آج کی اس مبارک اجتماع میں ہم تیری رحمت کو سوال کرنے جمع ہوئے ہیں، عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے جہنم کہ جب وہ سانس لے گی، جب اس کی گرمی بڑھے گی تو کیا انسان، کیا پتھر، کیا لوہا سب ایک جیسے ہو جائیں گے۔ سوچو تو صحیح، جو جہنم میں جائے گا وہ کیسے برداشت کر سکے گا؟ پھر قرآن کا پیغام سن لو، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ، جس کی نیکیوں کی تولے ہلکی پڑ گئی وہ حاویہ میں چلا گیا، جہنم میں چلا گیا، اس کا بنے گا کیا؟ اپنی اپنی زندگی کو تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچو تو صحیح کہ اگر آج میں مر گیا، مر تو سکتا ہوں، آپ میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، تو ہماری نیکیاں زیادہ ہیں یا ہمارے گناہ زیادہ ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھو گا، دل سے یہی جواب آتا کہ نہیں،
میرے تو گناہ زیادہ ہے، پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آج تو موقع ہے نا نیکیاں کرنے کا، اس دن تو نہیں ملے گا نا۔ قیامت میں تو کوئی نماز نہیں پڑھ سکے گا، ادھر جا کے کوئی تسبیح بھی نہیں پڑھ سکے گا۔ بندہ کہے گا یا اللہ ایک بار بھیج دے، پھر سجدہ کر لوں، پھر تلاوت کر لوں، پھر نفل پڑھ لوں۔ وہاں موقع نہیں ملے، ادھر موقع ہے۔ میں میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ ہے قیامت، یہ ہے وہ حقیقت۔ ہم سب نے حاضر ہونا ہے، ہم سب نے قیامت میں پیش ہونا ہے۔ اس دن کی تیاری کرو، ایسی زندگی گزارو کہ قیامت کے دن شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ آج چند دوستوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام کمانے والوں سوچو، اگر رب ناراض ہو گیا اور نیکیاں کم پڑ گئی تو کیا بنے؟ ادھر سورس نہیں چلے گی، ہاں ادھر تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ادھر تو ہم چھپا بھی لیتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہم کیا کیا کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے بڑے نیک بنے گھومتے پھرتے ہیں، ادھر سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت جھنجھوڑتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا نا، ادھر تو باتیں بنا لیتے ہو، وہاں بات نہیں بنائی جائے گی، وہاں حقیقت سامنے آئے گی۔ فرماتے وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں سنو، اے شراب پینے والوں، اے جوا کھیلنے والوں، اے چوریاں کرنے والوں، اے ماں باپ کو ستانے والوں، اے بے حیائی کے کام کرنے والوں، اے اپنے موبائل فون پر، اپنے ٹی وی پر گندی گندی چیزیں چھپ کر دیکھنے والوں سنو۔ اعلیٰ حضرت کہتے چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا۔ دنیا کو نہیں پتا، رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ خدارا قیامت کے دن کی تیاری کیجیے، اس دن بڑی شرمندگی ہوگی۔ اس دن ایسا بھی ہوگا کہ جب اللہ کریم حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا نا ممتاز الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ، تو حضرت آدم سے فرمایا جائے گا اے آدم مجرموں کی لائن الگ لگاؤ، نیک لوگوں کی لائن الگ۔ تو حضرت آدم عرض کریں گے مولا کتنوں میں سے کتنے الگ کر دوں؟ قبر بھی ملے گی تو آپ کو 20 سال کے نوجوان کی قبر بھی ملے گی، سائڈ چھوٹی سائڈ پہ ایک چھوٹی سی قبر بھی نظر آئے گی کہ یہ 4-5 سال کا بچہ بھی چلا گیا۔ جب بھی موت آنی ہے اچانک آنی ہے، اور پھر اس کے بعد عمل کا ٹائم نہیں بچے گا۔ اے شرکپور میں ہزاروں کی تعداد میں آنے والے عاشقان رسول، آج موقع ہے، اللہ خوش رکھ کے دعوت اسلامی والے کو ہم ایک موقع دے دیا۔ اگر اب تک گناہوں کی عادت ہے نا، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، حرام روزی چل رہی ہے، حرام دیکھنے کا معمول ہے، حرام بولنے کا معمول ہے، حرام کمانے کا معمول، توبہ کب تک رب کو ناراض کریں گے؟ کب تک اس کی نافرمانی کریں گے؟ ایسا نہ کرو، بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ وہ بڑا کریم مولا، یقین کرو وہ بڑا رحیم مولا، اسے راضی کر لو۔ وہ اتنا کریم ہے کہ بندہ ایک بار سچی توبہ کر لے وہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ ہاں آج بس آئے ہونا اجتماع میں، جیسے آئے ہیں آج ویسا نہیں جانا، آج بدل کے جانا ہے، آج اللہ کو راضی کر کے جانا ہے۔ وہ میرا کریم مولا، دیکھو نا اسے ہمارے کتنے ایپ پتہ ہے مگر اس نے چھپائے ہوئے نا۔ دنیا میں کسی کو ایپ پتہ چل جائے وہ کہاں چھوڑتا ہے؟ آج تو لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کسی طرح اس کا ایپ مل جائے، میں ذرا واٹس ایپ ذرا میسج چلاؤں، بتاؤں یہ فلاں بندہ کیا کرتا ہے۔ دنیا والے تو یہ کرتے ہیں، مگر میرا کریم مولا اسے میرا ہر ایپ پتہ۔ شاعر کہتے ہیں نا ہک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینو عمری منہ نہ لاوے۔ ماں باپ کو میرے ایپ پتہ چل جائے وہ بھی گھر سے نکال دیں، اتنی خطائیں ہماری۔ ہک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینو عمری منہ نہ لاویں، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے۔ جب ایسا مالک ہے تو اسے کیوں ناراض کریں؟ اس کی تو محبت میں گناہ نہیں کرنے چاہیے۔ آج اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم مانتے ہیں ہم نے تجھے بہت ناراض کیا، ہم نے کسر نہیں چھوڑی ہے، اے اللہ تجھے ناراض کر دے، مگر آج معافی مانگتے ہیں۔ آج شب جمعہ ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، اے اللہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا، اس کی برکتوں سے ہمیں معاف کر۔ اور ہم نیت کرتے ہیں مالک جس کی نیت بنتی ہے وہ آج میرے ساتھ نیت کر لے۔ میں چاہوں گا کہ آپ سب نیت کریں کہ آج کے بعد میرے مالک ہم نیت کرتے ہیں ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، شرکپور والوں ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان بھی ادھر سے دور بھاگ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد حرام روزی نہیں کمائیں گے، آج کے بعد کبھی بھی شراب اور نشے کے قریب بھی نہیں جائیں گے،
آج کے بعد میرے آقا کی سنتوں پر عمل کی کوشش کریں گے. ہم نیت تو کریں نا, پھر اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا کام نیت کرنا ہے, کمزور ہے, پہلے بھی نیتیں کی ہیں, مگر تو مالک ہے, تو خالق ہے, ہماری مدد کر, ہمارے دلوں کو بدل دے, نہ جانے کب دنیا سے چلے جائیں. اے اللہ تھوڑی زندگی رہ گئی, جتنی رہ گئی تیری اطاعت میں گزرے, تیری پسند میں گزرے, اور جب جائیں تو کلمے والے ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. جو کسی قریبی شہر سے آئے ہیں, جدھر سے بھی آئیں, آپ کے شہر میں بھی ہر جمعرات اجتماع ہوتا ہوگا, آپ وہاں چلے جائیں انشاءاللہ, شرکت کریں گے تو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی. ہر جمعرات کو ہمیں کچھ دعائیں پڑھائی جاتی ہیں, درود پڑھائے جاتے ہیں. اپنے معمولات آئیے مل کر پورے کر لیتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود شریف پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھ لیں, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے, اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے, اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. مل کر پڑھ لیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. مل کر پڑھ لیں, صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں, اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے, جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. مل کر پڑھ لیتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. مل کر پڑھ لیں, جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا
گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. مل کر پڑھیں گے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب. آج الحمدللہ پہلی بار مجھے شرکپور شریف میں اجتماع کرنے کی سعادت ملی. مجھے بہت عرصے سے یہاں سے حکم مل رہا تھا ہمارے ذمہ داران کی طرف سے، اور ماشاءاللہ جب میں نے وقت دیا تو جو میرے پاس کارکردگی آتی رہی کہ سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ اس اجتماع کے لیے چوک درس ہوئے، دکان دکان جا کر دعوت دی گئی، اور بڑا اہتمام، اور یہ ہزاروں اسلامی بھائیوں کا آنا. سب سے پہلے تو میں شرکپور کے دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم و شان اجتماع کرنے پر. اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے. جتنے علماء کرام تشریف لائے، جتنی شخصیات تشریف لائیں، جتنے تاجران تشریف لائے، اللہ پاک آپ سب کو بھی اس کی جزا عطا فرمائے. آپ نے آ کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. یہاں کی انتظامیہ نے، سیکیورٹی کے اداروں نے، جس نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا اس پورے اجتماع کو سجانے میں، جن جن لوگوں نے مالی طور پر، جانی طور پر وقت دے کر تعاون کیا، اے اللہ سب کا سینہ مدینہ بنا دے، سب کی ساری مشکلیں آسان فرما. اب مزہ یہ آئے گا، خوشی یہ ہو کہ اگر آج کا اجتماع ہو اور اس کے بعد یہ بھی کارکردگی ملے کہ ماشاءاللہ آج کے اجتماع کے بعد ہماری مسجدوں میں نمازی بڑھ گئے، ہمارے اجتماع میں، ہفتہ وار اجتماع میں آنے والوں کی تعداد بڑھ گئی، مدنی قافلوں کے مسافر بڑھ گئے، تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. اب مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ، امید کرتا ہوں کہ شرکپور والے انشاءاللہ مجھے مایوس نہیں کریں گے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج چونکہ ہفتہ وار اجتماع ہے، شاید ابھی کچھ اعلانات وغیرہ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ذکر ہوگا، دعا ہوگی، صلاۃ السلام ہوگا. تو تمام اسلامی بھائی ضرور بالضرور اس میں شرکت کریں، برکتیں لوٹیں. ایک بڑی پیاری خوبصورت اعلان ہے کہ 9 دسمبر بروز جمعہ 1 ماہ کے مدنی قافلے لاہور ڈویژن سے سفر کر رہے ہیں، اور آخر میں دارالسنہ اسٹال بھی موجود ہے، جاتے جاتے اس پہ آپ نیت بھی کر سکتے ہیں. خوش نصیب 1 مہینے کے لیے راہ خدا میں سفر کریں گے. 1 مہینے تک ساری نمازیں باجماعت، تہجد، اشراق، چاش، نوافل، ذکر و اذکار، علم دین. سبحان اللہ، یہ تو زندگی کا یادگار مہینہ بن سکتا ہے. تو ہمت کریں، یا تو خود سفر کریں، یا ایک اپنے گھر میں سے یا اپنی دکان کے کسی ملازم کو، ہماری فیملی کا کوئی ایک بندہ 1 ماہ میں ضرور سفر کرے تاکہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں. اللہ پاک ہمیں مدنی قافلوں کا بھی مسافر بنائے. صلو علی الحبیب.